بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں، آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا، اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کا کیا حکم ہے، آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ، تو بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ، اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ، کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس آیا، کچھ عرصہ گزر گیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہو؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زار و زار نکلنے لگے، آپ زار و قطار رونے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ، نہ مارنا اسے، دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔
راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا آپ مجھے کھلونے لے کر جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ قلبی روتے جاتے اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد ڈال دیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کی زبان سے یہ واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے سے جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے بولی، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی۔ میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لکھتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو مجھے کبھی نہ میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی، اے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور رسول کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 یا 7 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔